پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت جو کہ 2015 میں معرض وجود میں آئی تھی, اس نے پھر انتخاب میں بھی حصہ لیا, 2024 کا انتخاب بھی لڑا اور اس میں اچھا خاصا جو ووٹ ہے ووٹ بینک حاصل کیا. اس کے بعد یہ جماعت مشہور رہی اپنے احتجاج کی وجہ سے اور پرتشدد رویے کی وجہ سے. 2017 کا فیض آباد دھرنا ہو, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک وفاقی وزیر کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا, مستعفی ہونا پڑا, اور پھر اس جماعت کے ساتھ ریاست نے معاہدے بھی کیے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کیش بھی بانٹا گیا, ان کے جو کارکنان تھے. اور پھر وفاقی وزیر پر جب قاتلانہ حملہ ہوا احسن اقبال صاحب پر, تو حملہ کرنے والے کا تعلق بھی اسی سیاسی جماعت سے جوڑا گیا. لیکن آج وفاقی کابینہ نے انتہائی اہم فیصلہ کیا اور پنجاب حکومت کی جو سفارش تھی اس پر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اب یہ پابندی, اس کا پروسیس کیا ہوگا, کیا کچھ یہ جماعت نہیں کر سکے گی, اور کس طرح سے جو ہے وہ اب پنجاب حکومت جو ہے وہ ان معاملات پر قابو پا سکے گی جس کو بنیاد بنا کر ان پر پابندی لگائی گئی ہے. بہرحال وفاقی کابینہ کا آج ایک ہی یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, پابندی لگانا. لیکن اس سے پہلے جب آج عذبہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب کی, انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں کچھ اشارے انہوں نے دے دیے تھے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب پنجاب کو بالکل اسلحہ فری جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. کیا انہوں نے کہا کہ کیا فیصلے کیے گئے امن و امان سے متعلق اجلاس میں, پہلے ذرا وہ دیکھیے. پنجاب میں جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے, اور کسی بھی دھرنا اجتماع اس کے اوپر پابندی ہے. غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کے اندر 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں, اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. پنجاب میں اس وقت 10,12,454 افراد کے پاس انفرادی اسلحہ لائسنس موجود ہیں. مختلف اداروں کے نام پر رجسٹرڈ اسلحہ لائسنس جو ہے اس کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہے. جن کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے ان کو ہر صورتحال میں اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا. جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹڈ مٹیریل جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور جو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں, اس میں ٹوٹل لنکس جو ہیں سوشل میڈیا کے جن کو بلاک کیا گیا ہے وہ 75 ہے. اگر کسی نے کسی مارکیٹ کو بند کرنے کی کوشش کی, کسی ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ روکنے سے جو ہے اس کو روکنے کو کہا, یا کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کی, تو اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے. شامی صاحب, یہ جو جماعت ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت اب کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ. یہ جماعت جو ہے یہ پہلے اس کا نام تھا لبیک یا رسول اللہ. بالکل. اور یہ جو توہین رسالت کے جو معاملات تھے ان کے حوالے سے اور ان مقدمات کے حوالے سے یہ وجود میں آئی تھی. ٹھیک. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کو کیفر کردار تک اس نے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے گورنر تھے پنجاب کے تاثیر صاحب, سلمان تاثیر, ان کو ان کے ایک محافظ نے, گارڈ نے نشانہ بنایا تھا, یہ الزام لگا کے کہ انہوں نے ایک جو بلیسفیمی کی ملزمہ تھی اس کو سپورٹ کیا ہے, اور مبینہ طور پہ اس قانون کو کالا قانون قرار دیا. بہرحال جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا, اس پر پھر جو پھانسی کی سزا ہوئی ان کے قاتل کو, ممتاز قادری کو, اس حوالے سے یہ جماعت جو ہے اس نے طاقت پکڑی, اور جو مذہبی جذبات ہیں عام لوگوں کے ان کو اس نے اپنی طاقت کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے. اور ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا, پھر ان کا مزار جو ہے تعمیر کرایا انہوں نے. تو یہ علامہ خادم حسین رضوی جو تھے ایک عالم دین تھے, جو ایک حادثے میں ان کو چوٹ لگی تھی تو وہ ویل چیئر پہ تھے اور چل نہیں سکتے تھے, لیکن بڑے قادر الکلام تھے, فارسی زبان پر, عربی پر, اردو پر
بڑی دسترس تھی ان کی، کلام اقبال کے حافظ تھے اور بڑی عمدہ گفتگو کرتے تھے، اور وہ اس کے یعنی بانی امیر تھے. صحیح. اور اب وہ تو کرونا کے دوران رخصت ہو گئے. اب ان کے بیٹے جو ہیں سعد رضوی وہ اس کے امیر ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی جو انس ہیں وہ ان کے معاون ہیں. ٹھیک. اب یہ 1 اگست 2015 کو یہ قائم ہوئی جماعت. لیگلائز اب ہوئی یعنی. جب سے یہ قائم ہوئی ہے، دھرنے مظاہرے یعنی اس کا ایک ٹریڈ مارک یہ ہو گیا ہے. ٹھیک. اور دھرنے دینا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کا اعلی کار بن کر اس نے سیاسی حکومتوں کو دباؤ ان پر بڑھایا، ان کو بلیک میل کیا، ان کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اچھا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب حکومت تھی تو فیض آباد پہ دھرنا دیا، جی ہاں. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو پتہ ہے جو حالات پیدا ہوئے، اور اس وقت جو رینجرز کے افسر اعلیٰ تھے وہ ان کے ورکرز کو یعنی پیسے دیتے ہوئے واپسی کے ٹکٹ لے لیجئے. سر وہ اس میں صرف ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر لیں، یا کیونکہ وہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو کہ کرتا دھرتا تھے رینجرز کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیٹی کیش اماؤنٹ ہوتا ہے اپنے اہلکاروں کو دینے کے لیے. وہ اتفاق ایسا ہوا تھا کہ اس وقت ایک گاڑی آئی جو کہ لے کر آ گئی ان کارکنان کو جن کی رہائی ہوئی تھی، اور وہ آئے کے کہنے لگے کہ جی اب ہم واپس کیسے جائیں گے. تو انہوں نے کہا چلیں یہ کیش ہم اپنے رینجرز اہلکاروں کو نہیں دیتے، یا آپ کو دے دیتے ہیں. یہ وکیل صفائی بنے نا آپ ان کے. نہیں میں صرف ان کا کیا تعلق تھا اس بات سے کہ وہ پیٹی کیش لے کے آئی اور لوگوں میں کیش تسلیم کر. ٹھیک ہے. ہاں کیش ہو گیا کیمرے میں. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے اب اس نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا، اس کے بعد اس نے پھر عمران خان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا. تو عمران خان کی حکومت میں اس پر پابندی لگائی گئی 2021 میں اپریل 2021 میں. بالکل 15 اپریل 2021. اسی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی لگائی گئی، جس کے تحت آج لگائی گئی ہے. آج لگائی گئی. لیکن پھر چند ماہ کے بعد وہ نیگوشیٹ کر کے انہوں نے پابندی واپس لے لی. ٹھیک ہے. اب اس کی طاقت اس کو کہتے یہ ہیں کہ اس نے مسلم لیگ نون کو کمزور کیا. اس کا ووٹ بینک تھا مسلم لیگ نون کا، اس کو متاثر کیا. اب آپ دیکھیں کہ 2024 کے انتخابات میں اس نے 29 لاکھ ووٹ حاصل کیے. جی ہاں. اور پنجاب میں جو ووٹ حاصل کیے وہ 25 لاکھ تھے. بالکل 24,20,000. بالکل نا. اور اب اس میں اور یہ سندھ میں بھی سر گیلپ کا جو سروے ہے اس کے مطابق 2013 کے جو انتخابات تھے نا ان میں جو ان کے ووٹرز تھے نا 46% ووٹرز وہ تھے جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا کرتے تھے. 46%. ٹھیک ہے. اور اس میں 11% وہ تھے جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں 7% وہ تھے جو پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس جماعت نے جو پی ایم ایل این ہے اس کے ووٹ بینک کو متاثر کیا. ٹھیک. اور اس کا کمزور کیا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اب اس کی آپ آرگنائزیشن کا اندازہ لگائیں کہ 2019 میں اس کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے نا اس کے متعلقین کے وہ 17,200 تھے. بالکل. اس وقت یعنی سوشل میڈیا پہ یہ اتنی ایکٹیو جماعت ہے. بالکل. تو اب دھرنے دینا، پولیس والوں کو زد و کوب کرنا، پولیس کو نشانہ بنانا، سڑکیں بلاک کر دینا، یہ سارا اس کا جو ہے اس کا ٹیکٹکس تھے. اور پہلے بھی جب اس کو بین کیا گیا اس وقت بھی پولیس والے جو تھے وہ اس کا نشانہ بنے تھے. بالکل. سر اب بہرحال پنجاب حکومت نے بڑی شدت سے کارروائی کی ہے اگرچہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تفصیل بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اور بہرحال یہ سارے تو ابھی تک تو پھر اب ان کے اپنے الزامات کہیں گے. مختلف اس کے سر پہلو ہم چاہ رہے ہیں، ذرا ہم نے دعوت دی ہے حافظ احسان صاحب کو کہ وہ ذرا قانونی تھوڑی سی رائے ان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شامی صاحب، بہت شکریہ. جی حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پابندی جو لگائی گئی ہے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے. تو پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پابندی لگتی ہے اور ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت پابندی لگتی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف قانون جو ہے وہ اس طرح کی سچویشنز کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر کسی کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے اور وہ پارٹی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, تو پھر اس کے نیچے جو ہے ایکشن جو ہے وہ جائے گا آرٹیکل 17(2) کے نیچے, اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا آرٹیکل 3 ہے اور آرٹیکل 15 ہے, اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 210 سے لے کے 215 تک جو ہے وہ ایک سارا پروسیس ہوگا. فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کرے گی, اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ڈکلریشن کے لیے چلا جائے گا, اور سپریم کورٹ کے اندر ڈکلریشن جو ہے وہ 15 دن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن یا آپ کا الیکشن ایکٹ جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے وہ انڈر دی آبلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ کو کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوایا جائے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کی پراپر ہیئرنگ کر کے ایک فیصلہ کرتی ہے, اور اس فیصلے کے بعد اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو وہ بین کر دیتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ایسٹس ہیں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں, اس کی ممبرشپ یعنی کہ ڈی لسٹ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے کہ جو اس کے سٹنگ ممبرز اگر کسی جگہ ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز یا اس کے بعد لوکل باڈیز کے اندر ہیں تو وہ سیکشن 234 کے مطابق جو ہے ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے. اس وقت تو اس کا ایک ممبر پنجاب اسمبلی میں موجود ہے, مگر آپ یہ بتائیے کہ یعنی سپریم کورٹ کی توثیق ضروری ہوگی. اگر سپریم کورٹ توثیق نہیں کرتی تو پھر جو بین کرنے کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی بالکل, وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس دو طرح کی لیگل کمپیٹنسی اویلیبل ہے. ایک کمپیٹنسی جو ہے وہ آپ کی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے, جس کے نیچے اس پہ ہم الگ آتے ہیں. اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ نے توثیق کر دی, اس سے سمبل لے لیا گیا, اس کی سیاسی جماعت کی حیثیت ختم ہو گئی, اب اس کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں رہا. سر کیا اپیل کی جا سکتی؟ اب ٹیررزم ایکٹ کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے جب اس پہ کاروائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ جو اگر آپ نے آرٹیکل 17(2) کے نیچے کاروائی کرنی ہے کہ یعنی انلسٹمنٹ ہے, تو جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا الیکشن سمبل, ان کی ڈی لسٹمنٹ اور سارا وہ فال آؤٹ اور ممبرز جو ہے آرٹیکل 62, 63 کے نیچے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ان کی جگہ بائی الیکشن ہوں گے, اور یہ ایپلیکیشن پورے پاکستان کے اندر آئے گی. اب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو انووک کرتی ہے, اس کے نیچے جو ہے آپ کا سیکشن 11, سیکشن 12 اور سیکشن EBF جو ہے 11 کا ڈیل کرتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب اسے بین کر دیتے ہیں, اس پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیویٹی کو بین کر دیتے ہیں, تو ان کے امیڈیٹ جو ہے ساری ایکٹیویٹیز بھی بند ہو جاتی ہیں, ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے جاتے ہیں, ان کی جو فردر ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لا اپنا ایکشن لیتا ہے, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو جس ریلیونٹ پروویژنز کے تحت اس پہ FIR درج ہے وہ درج ہو جاتی ہیں. اس صورت کے اندر جو ہے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو پروسیس پہلا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا, سپریم کورٹ کا ڈکلریشن, اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس کا ریویو جو ہے, اس کا ریویو انٹیریئر سیکرٹری کے پاس ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, انٹیریئر سیکرٹری جو ہے پہلا یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جس طرح آج یہ کر دیا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں ایک اپرچونٹی آف ہیئرنگ جو ہے وہ بالکل سیکرٹری ریونیو انٹیریئر جو ہے اس کو کرے گا, اور اس کے بعد ایک جو بھی اسپیکنگ آرڈر آتا ہے, اور اس کے بعد اس کو جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر یعنی کہ آرٹیکل 199 یا آرٹیکل 184(3) کے نیچے چیلنج کر سکتے ہیں. اسٹیٹ وے فیڈرل گورنمنٹ نے اگر آج ان کا فیصلہ کیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے نیچے, تو پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر TLP جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے اپنے ریلیف نہیں کر سکتی. اور اگر اس ہاں جی 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 اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں پرووائڈڈ کی گئی ہیں. اور اگر اس کے ساتھ سائملٹینیسلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس بناتی ہے, آرٹیکل 17(2) کے نیچے جاتی ہے, اور یہ پاکستان نے دنیا بھر کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر یعنی کہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے اندر, یا اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کے اندر, یا اس کے بعد جو ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ جس طرح چیزیں باہر سے پاکستان کے اندر آ رہی اس کا کسی جگہ حصہ بن
بنتی ہے یا اس کے بعد ایک پرماننٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی ہے، یعنی کہ جو آپ کا آرٹیکل 5 کے نیچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے جتنے بھی لاز ہیں آپ ان کو فالو کریں، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کی پرماننٹ وائلیشنز کرتی ہے تو برطانیہ میں بھی یہ قانون ہے، امریکہ میں بھی ہے، اس کے بعد ٹرکی میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، سب جگہ ایک کانسٹیٹیوشنل میکنزم جو ہے وہ پرووائڈڈ ہے۔ اور ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل 17(2) ہے یہ 1973 جب بنا تھا اس دور سے انکارپوریٹ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھی پابندی لگائی تھی تو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف گیا تھا، یعنی نیب کے خلاف گورنمنٹ جو ہے جو نیب کے خلاف پابندی لگائی تھی، نیشنل عوامی پارٹی پر، عوامی پارٹی کا۔ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 17(2) جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 سے موجود ہے۔ مگر میری گزارش یہ ہے کسی ایک جماعت کے خلاف اب بیک وقت 2 قوانین کے تحت کارروائی کر سکتے، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی، کیا ایک یعنی آپ یعنی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس ایک قانون استعمال کریں یا دوسرا کریں؟ بیک وقت 2 قوانین جب استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ شامی صاحب جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ پیورلی ڈیل کرتا ہے آپ کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو، اور اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ ایک ریفرنس بنا سکتی ہے۔ اب یہ جو ریفرنس پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ آپ کا آرٹیکل 17(2) کے نیچے نہیں بھجوایا، وہ انہوں نے سیکشن 11(E) کے نیچے بھجوایا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے کہ جو پنجاب کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی پرماننٹ سچویشن کریٹ کرتی ہے، یا اس کے اندر جو ایک ٹیررزم جو ہے اس کے اندر آتا ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جس سے اس چیز کی پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پریجوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف پاکستان یا نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے۔ تو لہذا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پروونشل گورنمنٹ کا ریفرنس آیا ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے آیا ہے، اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ریفرنس بنا سکتی ہے، بٹ فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کے نیچے کا تعلق ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ریفرنس بنا کے بھیج سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپروو کرے گی، بٹ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا۔ اب چونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ چونکہ ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے، اور وہ ہے آپ کی پروونشل گورنمنٹ کی بالکل کمپیٹنسی ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے انڈورس کر دیا ہے سیکشن 11 کے نیچے ای کے نیچے، جس طرح 2021 کے اندر ہوا تھا۔ اب دوسرا جو ایکشن ہے وہ ہوگا انڈیپینڈنٹلی آرٹیکل 17(2) کے نیچے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اس ایکشن کی ضرورت ہے سائملٹینیسلی اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کارروائی کی ضرورت اب بھی ہوگی یا کافی ہے؟ دیکھیں نہیں شامی صاحب، یہ ہے کہ ایک جو اینٹی ٹیررزم والا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل نہیں کرتا، وہ بنیادی طور پہ ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے یا ایسی آرگنائزیشن ہے جو کسی بھی نام سے رجسٹرڈ ہے بٹ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹیررزم والی ہے۔ اب جو ٹی ایل پی کا کیس پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ٹیررزم والی سائٹ پہ بنایا ہے، تو لہذا وہ پروونشل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی ہے، اس کو بالکل کر سکتے ہیں اور اس کا امیڈیٹ ایکشن آئے گا۔ آرٹیکل 17(2) کے نیچے اگر فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، جو آج کیبنٹ نے اگر بنایا ہے، وہ جب جائے گا تو اس کے لیے وہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ آئے گا کہ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے بھجوانا ہے، اس کے بعد اگلی کاروائی شروع ہوگی۔ اینٹی ٹیررزم کے اندر جو بھی ایکشن آج فیڈرل گورنمنٹ نے اگر انڈورس کی ہے تو اس کا امیڈیٹ ایکشن آئے گا، اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے، ان کی ایکٹیویٹی بند ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو فریز کر دیا جائے گا جہاں جہاں بھی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ نہیں چاہیے۔ تو لہذا یہ جو ایکشن کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے آیا ہے وہ آیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر، انڈیپینڈنٹ ایکشن ہے، اور پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک دوسرا آئے گا، چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ کے اندر بھی رجسٹرڈ ہے 2017 کے نیچے، اس کے ممبرز بھی ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک الیکشن سمبل ہے، اس کو پھر آپ کو صرف اور صرف آرٹیکل 17(2) میں جانا پڑے گا، وہاں کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا۔ اور وہ جو سارا پروسیس ہے وہ ود دس اپروول یا ود دا سبجیکٹ آف دی اپروول آف انڈورسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہوگا، اور جتنی دیر تک سپریم کورٹ اس کو انڈورس نہیں کرے گی اتنی دیر تک جو ہے وہ آٹومیٹکلی سسپینشن یا آٹومیٹکلی فریزنگ آف اکاؤنٹ یا آٹومیٹکلی جو ہے وہ سرٹن ایکشن نہیں ہوتے۔ اس کی ایکٹیویٹیز تو ختم ہو گئی، اس کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، اس کے دفاتر سیل ہو گئے، کاروائی تو ہو گئی، اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی۔
نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جو امیڈیٹ ایکشن آیا ہے وہ آیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے نیچے، جس کے اندر امیڈیٹ ایکشن ہے، اس میں اکاؤنٹ فریزن بھی ہے، ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹرول. چونکہ پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ آپ جس پارٹی کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ سائملٹینیسلی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی رجسٹرڈ ہے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کے قانون یا پاکستان کے جو لاز بنے ہوئے ہیں ان کی ایک مسلسل وائلیشنز ہے. تو جو وائلیشنز والا معاملہ ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے گورنمنٹ نے اس کو انیشیٹ کر دی ہے، تو اس کے جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ امیڈیٹ ہیں، اور وہ امیڈیٹ جس طرح ہے کہ ایکٹیویٹی بھی سٹاپ، اس کے بعد ایسٹس بھی کلوز، اس کے بعد جو پراپرٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے سیز کر دی ہے، اور فردر آپ ان کو کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر نہیں جانے دیں گے. کسی بھی مرحلے پر یہ فرما دیجئے کہ اس جماعت کو یعنی یہ موقع ملے گا کہ یہ اپنی صفائی میں کچھ کر سکے، کو کلیئر کر سکے کہ نہیں جی اگر الزامات یا جو بھی ثبوت دیے ہیں وہ غلط ہیں، یعنی یہ موقع ملے گا؟ سلمان، چیز یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی ایک پراپر پروسیس ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو انیشیٹ کرتی ہے تو آپ اس فیصلے کو فیڈرل گورنمنٹ کا یعنی کہ سیکریٹری انٹیریئر جو ہے اس کے پاس ریویو کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس ریویو کے بعد اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ پاکستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر الیکشن ایکٹ یا آپ کا آرٹیکل 17(2) جو کانسٹیٹیوشن کا پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل کرتا ہے، اس کے نیچے جو بھی ایویڈنس آئے گی، چونکہ ایویڈنس آتی ہے اس طرح کے کیسز کے اندر تین طرح سے، ایک آپ کے پاس آتی ہے ڈائریکٹ ایویڈنس آتی ہے، دوسرا ڈاکومنٹری ایویڈنس آتی ہے، اور تیسرا اس کے بعد آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں کہ جی یہ پارٹی جو ہے اس کے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 17(2) کے اندر اس کا یہ اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس فیصلے کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایز اے ریویو کے طور پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جوریسڈکشن جو ہے آپ نے ایکسرسائز کی ہے. حافظ صاحب یہ بتائیں، یہ کچھ قانون کا حکم نہیں ہے کہ آپ دو قوانین آپ نے بنا رکھے ہیں، ان کو کنسولیڈیٹ نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ کی مین سٹریم کے اندر آ گئیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کچھ ایسی پارٹیز بن گئیں جنہوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر آیا لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ کے اندر یا الیکشن کا جو کوڈ آف کانڈکٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 233 کے نیچے ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتے. اب یہ تو چیک اینڈ بیلنس پاکستان کے نظام لاء کے اندر آنا چاہیے کہ اگر ایسی پارٹی جس کے کئی اور نام بھی ہیں یا کسی اور طرح سے کام کر رہی ہے، کیا ہم اسے پولیٹیکل ایمبٹ کے اندر ہمیں آنے دینا چاہیے یا نہیں آنے دینا چاہیے؟ یہ وہ سوال جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سر ایک چیز کی اور وضاحت کر دیجیے گا. جو قانون ہماری پارلیمنٹ کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا اس بات پر کہ ہم بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں نا، کب تک ہم اس میں سکم چھوڑتے جائیں گے، خلا چھوڑتے جائیں گے؟ دیکھیں میری صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے وہ آ گیا 1973 کے اندر، آپ کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ آیا وہ آیا 97 کے اندر. اب 97 کے اندر بھی آپ نے سرٹن امینڈمنٹس کو اس کے اندر کر دیا، لیکن بات بالکل مناسب ہے کہ پاکستان کے ان سارے لاز جو ہیں جو اس طرح کی سچویشنز کو ایڈریس کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کا الیکشن ایکٹ ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، یا اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک یونیفائڈ لا بننا چاہیے اور اس لا کے نیچے سارے ایکشن آنے چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے اس لا سے بینیفٹ ملتا ہے اور اس لا سے جو ہے وہ مجھے بینیفٹ نہیں ملتا، لہذا میں اس کو مانتا نہیں ہوں. اب بھی جو چیز آئی ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ چونکہ جو چیز انسٹنٹ آئی ہے وہ آئی ہے پروونشل گورنمنٹ کا ایک ریفرنس ہے جو اس کو آتھورائز کرتا ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کر دی ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا شامی صاحب. یعنی یونیفائڈ لا کی بات کریں. پہلے آپ یہ دیکھیں نا، ایک جماعت کو آپ نے ایک ٹیررسٹ جماعت قرار دے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ نے کارروائی کر دی. اس کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ جائے گی سیکرٹری انٹیریئر کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کی ریپریزنٹیشن، ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو بین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ریفر کریں گے، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں پھر ہیئرنگ، ابھی آپ سوال کر رہے تھے نا، جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو پھر پارٹی کو بھی نوٹس جاری ہوگا. اچھا، اس کا وکیل بھی وہاں پہ موقع ملے گا، یعنی اس کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ، اب یہ دیکھیے یہ دو متوازی قوانین ہیں. اگر ایک جماعت ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو پھر ہونا تو چاہیے کہ آپ وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر
ایگزسٹ نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اور اسی آپ ایک اس چینل کو آپ اڈاپٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اب دو متوازی معاملے ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں، ایک طرف وہ قانون چلے گا، دوسری طرف وہ قانون چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے اس کا نام اس وقت حذف ہوگا جب سپریم کورٹ اپنا ٹھپا لگا دے کہ ہاں آپ نے ٹھیک اقدام کیا ہے. ٹھیک ہے. جب نیب پر، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ریفرنس کیا گیا. اچھا. اور جب اس کی توثیق ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے این ڈی پی بنا لی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. ٹھیک ہے. اب جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جب اس پہ آپ پابندی لگاتے ہیں تو اس کے جو لیڈر ہیں، لیڈرشپ جو ہے، اس پہ پابندی کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو صفحے اول میں نہیں ہیں وہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں. خان عبد الولی خان جو ہیں وہ ان پہ زد پڑ گئی. ایک منٹ. اب ان کی بیگم نسیم ولی خان اور سردار شیرباز مداری انہوں نے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنا لی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اس میں آپ اس طرح کی پارٹی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. کہ پابندی لگ گئی ہے ایک اور بنا لیں، نہیں، صحیح، وہ نہیں ہو سکتا. یہاں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قوانین کو یکجا کیا جائے، یونیفائی کیا. ٹھیک ہے سر، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ٹی ایل پی کی آڑ میں دوسری جماعتوں کو کوئی میسج تو نہیں جا رہا، اور یہ جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں بنی گالہ شفٹ کرنے سے متعلق؟ اس پر آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ایک طرف حکومت جماعتوں پر پابندی لگا رہی ہے اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے سی ایم صاحب جو کہ بہت ہی تند و تیز گفتگو کرتے ہیں، وہ آج ایک بار پھر عدالتی حکم ساتھ لے کر پہنچے اڈیالہ جیل کہ وہ اپنے بانی سے مل سکیں گے، نہیں ملنے دیا گیا. لیکن وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب میں کل سے عوام میں جا رہا ہوں، یعنی احتجاج کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا کریں گے ذرا سنیں پہلے انہوں نے کیا کہا. میں نے جتنے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائے ہیں. میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کو، مرکزی حکومت کو، چیف جسٹس صاحب کو، آج عدالت میں یہ سارے طریقے اپنائے ہیں. اور کل انشاءاللہ کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں اور عوام کو جو ہے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے. احتجاج، جلسے، یہ سارا پارٹی تنظیم کا کام، بحیثیت وزیراعلیٰ نہیں، بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی، چاہے وہ جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں. اور دوسری طرف حکومت آفر یہ کر رہی ہے کہ جی آپ درخواست دے دیں پی ٹی آئی والے تو ہم بانی پی ٹی آئی کو ہی بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں. ایک پروگرام ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کا، اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے، ذرا وہ بھی دیکھیے کیا فرما رہے تھے. جن کے پروگرام میں شامی صاحب یہ پیشکش ہوئی ہے، آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ خاص طور پہ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں ان کو. آسمہ صاحبہ السلام علیکم. جی السلام علیکم سلمان. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام. اب آپ کو گواہ بنا کے بلکہ آپ کی نگرانی میں یہ پیشکش کی گئی ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ خان صاحب بنی گالہ منتقل ہو جائیں اور ہمارے جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے؟ آج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم تو جاری کیا لیکن اس میں ابہام بھی چھوڑ دیا کہ اپنے ایک پروسیجر کے مطابق یعنی فیصلہ کرے جیل حکام جو ہیں، وہ کر دیا. اگر ڈائریکٹ حکم دے دیتے آج ملاقات کرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا. پہلے کا ہی حکم تھا نا سر. تو آسمہ کیا لگ رہا ہے حکومت کیوں چاہتی ہے کہ بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سنجیدہ آفر تھی، بلکہ پروگرام کے بعد بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اور دوران میں بھی کہ یہ آپ کی سوچی سمجھی آفر ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی پیشکش کی تھی اور اب ہم پھر ایک مرتبہ کر رہے ہیں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کیوں چاہتی ہے، تو یہ 1 سال کا عرصہ لگا ہے. یعنی 26 نومبر کا جو لانگ مارچ تھا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کی جو پیشکش تھی وہ حکومت کی طرف سے کی گئی تھی اور بہت سارے جو ذرائع انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی. لیکن وہ معاملہ رہ گیا تھا کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے اس اپرچونٹی کو گوا دیا تھا. وہ جو نکلے تھے وہاں سے اور پھر کفن باندھ کے اور پھر اسلام آباد ان کو پہنچنا تھا، اس دوران کچھ بات چیت ضرور آگے بڑھی تھی، لیکن پھر اس کے بعد یہ موقع جو ہے وہ گنوایا گیا اور اس کے بعد ایک اور سال گزر گیا اور پھر نومبر کے اندر جو ہے وہ مزاحمت کی کوشش جو ہے وہ
वो की जाएगी या अक्टूबर के एंड पे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो हुकूमत चाहती है कि किसी सूरत पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक उनकी सिंपैथी बढ़ रही है इमरान खान साहब की कि वो जेल में हैं, वहाँ से निकाल के उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए लेकिन रिहाई ना दी जाए। फिर एक तोशा खाना का भी अभी फैसला जो है वो मुतवक्के है, उसमें खान साहब भी उससे पहले सड़कों को गर्म करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि दबाव बढ़ाया जाए, मज़ाहमत की जाए ताकि हुकूमत जो है वो इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं उनको अवॉइड करे। लेकिन आसमा जो हुकूमत है वो तो देखिए इशारे दे रही है, वो किस तरह सियासी जमात पे ही पाबंदी लगवा रही है। तो ये आपको लगता है इन हालात में कोई रिस्क ले सकती है तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का? कि तहरीक इंसाफ अपना देखिए, उनका जो एक पूरा पॉलिटिकल बयानिया है वो बयानिया तो मज़ाहमत ही है। इमरान खान साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो हाथ से लिखी दरखास्त दे दें कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो ये ज़रूर चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं और जो है वो बीच में एक खबरें भी आपको याद होगा फिलर्स भी छोड़े गए थे। तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो रिहाई नहीं चाहते और ऐसा भी नहीं है कि वो हुकूमत को मुस्तकिल तौर पर कह दें कि इसके ऊपर फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे। मगर जो जिस बात का इम्कान लग रहा है वो ये है कि हुकूमत समझती है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को या इमरान खान साहब जो है वो इंडोर्स करें कि उन्होंने NRO मांगा या उन्होंने डील की या वो दरखास्त दे रहे हैं, उनकी जमात दे रही है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के पेश नज़र अगर आप देखें तारिक फजल चौधरी साहब की गुफ्तगू को तो मुस्तकिल कह रहे हैं कि 2,2500 लोगों की गुंजाइश है अडयाला जेल के अंदर, 8,000 लोग वहाँ पे हैं, सिक्योरिटी के बहुत मसाइल है। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो किसी भी अगर कोई ऐसा हुकूमत को खुद फैसला करना चाहिए। अब खान साहब जो है वो अपनी फरमाइश पर तो अडयाला जेल में नहीं है ना, कैदी जो है उसको जहाँ चाहे रख ले, ये तो कैद करने वाले की इस्लाबदीद है ना। चाहे जिस जेल में भी उनको कैद रखे, उनको घर में भी नजरबंद रख सकते हैं, घर को जेल करार दे दें। शामी साहब मुझे लगता है कि इसी तरफ हुकूमत बढ़ना चाहती है और अगर हैंड रिटन कोई एप्लीकेशन नहीं भी दी जाएगी तो सिक्योरिटी की वजह बन सकती है आगे जाके कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया। PTI का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? अभी तक तो PTI इसको संजीदा कोशिश के तौर पे नहीं समझ रही, ना इसको वो समझ रही है कि ये संजीदा ऑफर है। अगर हुकूमत अपने तौर पे फैसला कर ले तो PTI तो कुछ रुकावट नहीं डाल सकती ना। बिल्कुल, अगर हुकूमत सिक्योरिटी के पेश नज़र फैसला करती है तो ये हुकूमत का अपना फैसला होगा, लेकिन उस वक्त PTI के पास पॉलिटिकल बयानिया ये होगा कि हुकूमत ने खुद ये फैसला लिया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि उनको लिख के देना पड़े ताकि वो ये बाद में पॉलिटिकल उसके ऊपर डिबेट शुरू कराएं या पॉलिटिकली शो करें कि एक NRO की कोशिश की गई है या उनको रिलीफ लेने की कोशिश की गई है। मगर नवंबर से पहले अगर एहतजाज की तैयारी होती है या नवंबर के अंदर होती है और तोशाखाना 2 की जो सजा अगर होनी है, अगर उसके अंदर मुतवक्के है, तो उससे पहले अगर कोई फैसला होता है तो ऐसे लगता है कि तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए वाली सिचुएशन है कि ठीक है फिर इधर भी दबाव बढ़ेगा और उधर भी दबाव बढ़ेगा। इस दबाव के बीच में कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। मेरा ख्याल है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ सकती है, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं तो कम अज कम उनकी बनी गाला, उनकी अहलिया समेत मुंतकली के हवाले से। लेकिन अब इसके ऊपर PTI ने इसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया, बल्कि जुनेद अकबर साहब ने तो जो इस पे गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि वो तो खुद बाइख्तियार नहीं है। एक वजीर जो कि बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं इस बात को पूरे उसके साथ कह रहा हूँ कि आप दरखास्त दे के देखिए, उसके बाद फिर आप फैसला कीजिएगा कि हम बाइख्तियार हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये कि बड़ी सीरियस ऑफर है और आफ्टर एक पूरे थॉट प्रोसेस के बाद ये पेशकश जो है हुकूमत ने PTI को की है। ठीक है आसमा, ठीक है, देखते हैं क्या इस पे जो है वो आगे मामलात बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद। सर आप हमने जो सुहेल अफरीदी साहब का जो हमने बताया कि वो कह रहे हैं जी कल से अवाम में जा रहा हूँ, तो क्या कर लेंगे अवाम में जाके? अवाम में जाएंगे, जलसे करेंगे अपनी। तो जलसों का जब पूछते हैं, तहरीक का पूछते हैं उनसे, तो वो कहते हैं जी ये तो मरकजी क़यादत फैसला करेगी, सलमान अकरम राजा खड़े हैं, रोड शो कर लेंगे, अच्छा लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपनी भड़ास निकाल लेंगे। अच्छा बस ठीक है, देखते हैं करते क्या है। अब ये तो उनको उन्होंने फैसला किया ना। लेकिन अगर हाई कोर्ट हुक्म जारी करती कि आज इनको मिलने की इजाजत दे दी जाए तो बात खत्म हो जाती। अब फुल कोर्ट ने उसमें जनाब एक थोड़ी सी वो जलेबी तल दी कि भाई आप अपने प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो फैसला कर दें। ठीक है। अच्छा सर, वो एक और भी फैसला जो है वो मुअत्तल हुआ है सिंगल बेंच का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर में दिया है,
سیاسی گفتگو کی اب نہیں ہو سکے گی جیلوں کے اندر؟ یعنی جو قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکیں گے. قانون انہوں نے ترمیم کر دی تھی تو اسے ہمارے ایک فاضل جج صاحب جو ہیں اسحاق صاحب، جی ہاں سردار صاحب، انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. اس کے خلاف اپیل ہوئی، ڈویژن بینچ نے وہ اپیل منظور کر لی. گویا جو قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکیں گے. گویا جو آپ اخبار والوں سے گفتگو کرتے ہیں یا وکیل جو ہیں آ کے کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے، یا کسی نے خط لکھ دیا جیل سے، تو وہ باہر نہیں کر سکیں گے. لیکن بات یہ ہے بھائی کہ یہ باتیں جو ہے ساری ایسے ہی مذاق خیز ہیں. دنیا میں کب کسی نے مانا ہے ان باتوں کو؟ اس طرح کے قانون بنتے رہتے ہیں. سر دیکھنا تو یہ ہے کہ ملاقات کروانے کے لیے جو احکامات دیے جا رہے ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ تو نہیں مانے جا رہے. اب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، مانے نہیں جا رہے. وہ تو اس کے اندر ایک خود سکم موجود ہے نا، ابہام ہے. صحیح، ٹھیک ہے سر. اچھا جی آگے اب ایک بات یہ ہے، جی آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے جو 1 لاکھ افراد کو جو بلا سود قرضے دیے تھے مکان بنانے، جی جو آپ کے پاس چھوٹا پلاٹ ہے 3 مرلے کا 5 مرلے کا، 15 لاکھ روپے تک کا قرض آپ کو دیا جائے. اپنی چھت اپنا گھر. اب یہ اخوت کے زیر اہتمام یہ ایک نگرانی میں کام ہو رہا تھا، اور نور الامین مینگل صاحب جو ہیں وہ ہمارے سیکریٹری ہاؤسنگ ہیں، بڑے ماشاءاللہ دھڑلے کے آدمی ہیں. تو اب اس میں سے 22,353 گھر مکمل ہو چکے ہیں اور 74,000 اس وقت زیر تعمیر ہیں. ٹھیک ہے. اور 1 سال میں 1 لاکھ گھر مکمل ہوں گے، اور 5 سال میں 5 لاکھ. 5 سال میں مریم بی بی نے کہا تھا کہ 5 لاکھ افراد بے گھر جو ہیں ان کو گھر مل جائیں گے. تو اس کی داد دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. سر مریم نمبر 2 یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ تو کچھ اور ہی ڈرا رہی ہیں. وہ تو انہوں نے آج تو ماحولیات کی ذمہ دار ہیں، سموک کے خلاف لگی ہوئی ہیں. اب انہوں نے کنیٹ کالج میں ایڈریس کیا ہے اور ایک بڑا ایک دھواں خطاب کیا ہے. انگریزی میں تھا اور بڑا اچھا تھا. لیکن سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جناب کیا ہدایت کی ہے، دکھائیں سر ذرا کہ آنے والا کا آپ کو ماسک پہننا پڑے گا لاہور کی شہریوں کو، اور اپنے گھر میں سلنڈر رکھنا پڑے گا. ایک جھلک دیکھ لیں سر اس ماسک اور اس سلنڈر کی، ذرا کیا فرما رہی تھی. The mask to manage this kind of pollution. So we all will have to wear this mask. یہ ضرورت پڑ جائے گی ہم سب کو یہ والا ماسک لینے کے لیے. And this we all will have to have at our homes continuously. جیسے برتن ہے نا گھر میں، یہ آپ کو رکھنا پڑے گا، بیکاز پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں. جب یہ ایئر کوالٹی ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہر گھر کا پرماننٹ فیچر ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، سب نے مل کر آج ان چیزوں کو نہ دیکھا یا اس کی طرف سینسٹیوٹی نہ دکھائی. تو اب یہ اگر یہ 3 مہینے پہلے اعلان ہوتا تو لوگ یہ ماسک بھی لے لیتے اور سلنڈر بھی آہستہ آہستہ لے لیتے. اب تو ایک جناب دوڑ لگ جائے گی نا. اب یہ جو ماسک ہیں اتنی بڑی تعداد میں اویلیبل ہوں گے. صحیح بات ہے. اور پھر اس کے بعد جو سلنڈر ہیں وہ تو خدشات کا اظہار کر رہی ہیں نا کہ اگر ہم نے، کیونکہ ہم کچھ وہ کہتی ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہم نے کچھ اے آئی تصویریں بھی آپ بنائی ہیں، اس طرح کا ماسک ہوگا پہنے. اب وہ ماسک آپ کو اتنی بڑی تعداد میں اویلیبل ہوں گے. گھروں میں آپ کھانا بنا رہے ہیں، اور آپ آکسیجن جو ہے اس ہر گھر میں آپ خرید کے رکھ سکیں گے. یہ ایک بھگدڑ مچ جائے گی نا. بالکل. تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ 3 مہینے پہلے اعلان کیا جاتا کوئی احتیاطی تدبیر کے طور پر. اتنے سر اقدامات ہو گئے، لیکن آج بھی AQI انڈیکس جو ہے اس کے مطابق دنیا کا آلودہ ترین شہر جو ہے وہ لاہور تھا. اس لیے کہ وہ تو آلودگی تو آئے گی نا، جو دلی سے آ رہی ہے، امرتسر سے آ رہی ہے، وہ تو آتی چلی جائے گی. اور یہاں بھی بہت سے اقدامات تو ہو رہے ہیں. اینٹی اسموک گنز استعمال ہو رہی ہیں، اسموک گنز استعمال ہو رہا ہے، چھڑکاؤ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن سب کے باوجود اسموک جو ہے وہ اس کا حملہ اپنی جگہ موجود ہے. تو بہرحال اچھا سر ایک سوال ہے کوئکلی میں گلوں رہ نہ جائے کہ وفا ہیں یہ کوئٹہ سے، انہوں نے کیونکہ کل پروگرام دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی کل میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ آپ بسنت کے اس خونی کھیل کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں. نہیں، بسنت یعنی کیا یہ خونی کھیل جاری رہنا چاہیے؟ خونی کھیل کے تو میں خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ اسے اگر میدان محفوظ کر دیا جائے، پارکوں تک محدود کر دیا جائے اور وہاں لوگ پتنگ اڑا لیں آ کے، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ ایک کھیل کے طور پر
تو اس کو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ اس طرح گلیوں میں محلوں میں آپ پتنگیں اڑائیں اور اس سے پھر لوگوں کی گردنیں کٹیں، تو یہ اس کا نتائج جو ہیں مہلک ہیں، اس کے میں حق میں نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ پارکوں میں جا کے اعلان کر دیں چھٹی کے دن لوگ ایک پارک میں جا کے، بڑے بڑے پارک جو ہیں لاہور شہر میں بہت بڑے پارک ہیں، وہاں جا کے لوگ پتنگیں اڑا لیں، اپنے شوق پورا کر لیں۔ لیکن سر اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا نا کہ وہ جو دھاتی ڈور ہے خدا نہ خواستہ یا وہ دھاتی ڈور تو استعمال نہ ہو نا بھائی، دھاتی ڈور تو اوپن میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ تو ہونی نہیں چاہیے نا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ سارے اگر وہ پہن لیں، ہیلمٹ پہنا ہوا ہو، اچھا، تو پھر دھاتی تار جو ہے اس کو بھی آپ غیر ہیلمٹ تو یہاں تک آتا ہے، اس کے نیچے تو پھر ہاں تار کے یہ بھی مسائل ہیں، ہم یہ بھی تو نہیں کرتے نا کہ احتیاطی موٹر سائیکلوں پہ وہ راڈ تو لگا لی، اب کیا کچھ کریں گے؟ چلیں، راڈ تو لگا دیا، لیکن آپ کو رکھنا پڑے گا نا، آپ کو ہیلمٹ تو استعمال کرنا پڑے گا، وہ تو لازم ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں، گردن تو نہیں بچتی سر۔ اچھا آپ دیکھیے کہ آج ہمارے بہت پیارے دوست تھے طارق وارثی مرحوم، جی وہ نوائے وقت کے راول پنڈی کے ریجنل ایڈیٹر تھے، بڑے سینئر اخبار نویس اور عرصہ دراز سے اب ریٹائر ہو چکے تھے اور صاحب فراش تھے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بڑی ان سے یادیں وابستہ ہیں، اور بڑی ایک مسلسل ہمارے ماہ و سال کٹھے گزرے ہیں، تو ایک بڑی اپنی ایک مستعد اور اخبار نویس تھے، اور دارالحکومت میں عرصے تک انہوں نے ادارت کی اپنے اخبار کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل دے۔ سر آج برسی زیادہ ہے کہ آج جو ایک تو ارشد شریف صاحب کی جو ہے ان کی بھی برسی ہے، اور نصرت بھٹو صاحبہ کی بھی، نصرت بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، جو کہ محترم عبدالقاری بھٹو صاحب کی یہ تھی اہلیہ تھی، اور بے نظیر بھٹو کی والدہ تھیں، اور ان کی نانی ہمارے بلاول بھٹو کی، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ انہوں نے بھی بڑی سٹرگل کی، جب بھٹو گرفتار ہوئے یوفا کے دور میں وہ میدان میں آئیں، پھر اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ میدان میں آئیں، اور انہوں نے مطلب ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کا پرچم بلند کیا۔ پھر بعد میں یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے، پہلے تو وہ چیئرپرسن تھی پارٹی کی، لیکن پھر بے نظیر بھٹو ہو گئیں تو وہ پھر دستکش ہو گئیں، اور پھر ایک عرصہ انہوں نے اپنے تنہائی میں گزارا، اور بہرحال وہ بھی بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ۔ اور ارشد شریف ہمارے پیارے بھائی تھے، ہمارے کونا مشق صحافی تھے، اور وہ جس طرح کینیا میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے یا شہادت، اور جس طرح ان کو شہید کیا گیا، وہ بھی آج بڑا ہی ایک اندوہناک خبر تھی، لیکن ابھی تک اس کا کچھ سراغ نہیں مل سکا، وہ پاکستان سے کیوں گئے، وہاں کیسے پہنچے، اور کس کا نشانہ بن گئے۔ بس ان کا خون جو ہے، خون ناحق جو ہے، وہ ابھی تک پکار رہا ہے، لیکن اس کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں کتنے ایسے قتل ہیں جو بس تاریخ میں ہی محفوظ ہے، کہ اس کا پتہ نہیں چلا کہ گم کیسے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔